السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اپنے تمام سننے والوں سے یہ التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ اس کو فالو کریں، تاکہ میرے آنے والے تمام جو پیام ہے اللہ رسول کا آپ تک پہنچتا رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر میں نے درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے، اور اس کو سنیں بھی اور آگے بھی سینڈ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 اور 194 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جہاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اسی بات پر بار بار زور پر دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جہاں تک جس قدر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہاں تک ہی تم اپنا بدلہ لو، ان سے جنگ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑو ان سے جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کیونکہ دین تو اللہ کا ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ہی دین تو اللہ کا ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے، اور اس خاطر تم جہاد کرو۔ اور ان کی جو مشرکین کی طرف سے یا یہود و نصارہ کی طرف سے جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، دین میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں روکو۔ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو اپنا ہاتھ روکو، کفوا ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یہ حکم تھا کہ آپ نے کفار کے سامنے نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، برداشت کرنا ہے۔ تو اب یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور بھی سورۃ انفال میں بھی آیت نمبر 39 میں بھی یہ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے، کہ دین تو سارے کے سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ دین کی بالادستی جو جزوی نہیں، اللہ فرماتے ہیں دین یہ نہیں ہے کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، اور کچھ یعنی بتوں کی پوجا بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے، اس طرح یہ دین نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین تو یہ ہے کہ تم خالصتاً اللہ کے ہو جاؤ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمت کے اندر بھی بدلہ ہے۔ یہاں یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ حرم کے قریب، ویسے امن کی جگہ اللہ فرماتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں تمہارے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ اور یہاں حرمت والے مہینوں کی بات اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں اگر وہ لڑائی جھگڑا تم سے تم پہل نہ کرو، اگر وہ تم سے کرتے ہیں تم اس کا ضرور بدلہ لو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، علیہ بمثل ما اعتدیٰ علیکم، تو ان کے خلاف تم اسی قدر کارروائی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قدر جس حد تک وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تم اسی حد تک ان سے بدلہ لو، زیادتی نہ کرو۔ یعنی سن 6 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے
تو صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ پھر اگلے سال اپنے جو ہے عمرہ کی محدود شرائط کے اندر رہتے ہوئے اس کی عمرہ کی سعادت حاصل کی، وہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے جب حضرت عثمان کے بارے میں یہ بات ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے وہاں بیعت رضوان جو ہے کے نام پہ وہاں بیعت لی لوگوں سے کہ ہم بدان عثمان کا بدلہ یا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو جب آپ کو یہ اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے، تو پھر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ انہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی قدر کفار مکہ کا کو خون ریزی یا قتل و غارت کو لڑائی جھگڑا کرو جس حد تک وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو تم بھی رک جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بار بار اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اللہ فرماتے ہیں میری مدد و نصرت کے ساتھ ہے۔ جگہ جاؤ اہل تقوی جو اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، اہل تقوی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی مدد و نصرت اور تائید اس آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے تمام معاملات میں تقوی نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں بار بار اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال ناقص ہیں، بس ایک اس میں ہم جواز ایک پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں علم بھی کم ہے، ہمارا عمل بھی کم ہے، بس یہی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے، دین کے ہر معاملے میں جب بھی کوئی دین، تو ہم دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے، کہیں اس طرح اللہ ناراض تو نہیں ہوگا کہ اللہ نے واقعی ایسا حکم دیا ہے کہ اللہ نے جہاں سے روکا رک جائے۔ یعنی ہم ہر وقت اس دل میں اللہ کی خوف کی گردان کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر رحم فرما دے، ورنہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔